हैं आप इंडियन मुस्लिम साहब? आदाब, ठीक हो, अल्लाह का करम है। जनाब, हाँ, आज मैं का हमारा मौजू तो आपको पता ही है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? जी, मेरी यही राय है कि आप थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। ओके, आपके हिसाब से आप सर राइट क्या है? हाँ, आप कोई भी आयत को जो है जी एकदम सडनली इसको वो कर लेते हैं। हालांकि एक आयत जो है समझने के लिए उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, आप उस जी कॉन्टेक्स्ट पे बात नहीं करते, डायरेक्ट आयत पे ही मैंने बात पूरा करते हैं। मैंने आपने शायद मेरी पूरी स्ट्रीम ध्यान से नहीं सुनी। मैंने 3-4 आयतें सामने रख करके पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाया है। एक आयत पे मैंने बात ही नहीं की सर। मैंने 35 पे बात की, मैंने 36 पे बात की, मैंने 37 पे बात की, मैंने 40 पे बात की। मैंने सूरह अल अहज़ाब का वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा आयतों में जितना आया है वो बयान कर दिया। लेकिन जहां तक आपका सवाल है मेरी इंटरप्रिटेशन के बारे में कि इंटरप्रिटेशन मैंने सही नहीं की, तो ये लीजिए जनाब, 36 की तफसीर बिन कसीर खोल करके मैं आपके सामने उनकी इंटरप्रिटेशन रखने की कोशिश करता हूँ कि सर, वो क्या लिखते हैं। इब्नी कसीर हिस्टोरिकल है, इब्नी कसीर में बहुत से इजरायली रिवायतें हैं, झूठ है इसमें। ओके, आप मुझे बता दें मैं कौन सी तफसीर खोल दूं, वो वाली मैं खोल दूंगा। हुक्म करें, हाँ, बताएं। नहीं, आपको कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, आप कुरान से ही सब कुछ पढ़ के समझ सकते हैं, तो लेकिन बस आपको कुरान में जितना यूजर होके लिखा था पढ़ना पड़ेगा। नहीं, नहीं तो कुरान में जितना लिखा था वो मैंने पढ़ा। अगर सिर्फ कुरान पे रहना है तो कुरान में जितना लिखा था वो मैंने एक्यूरेट विद वर्ड टू वर्ड मीनिंग वहां पर एक्सप्लेन किया है। और उसमें सर यही बातें हैं जो मैंने बोली है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से एक वर्ड भी नहीं बोला। अब ये अब रही ये आपके सामने सुने सुने मेरी बात सुने। ये है तफसीर इब्ने कसीर। अगर आप कहते हैं कि इसमें इजराइली हैं तो ये आपकी है यहाँ पर। यह है तदबीरुल कुरान, मारिफुल कुरान, तहफीमुल कुरान। और ये आपकी तफसीर इब्ने कसीर, ये आपकी तफसीर उस्मान, ये तफसीर फिंतलाक, ये आसान कुरान, एहसानुल बयान, ये आपकी तफसीर जलालैन, ये आपकी तफसीर माजिदी, ये मौलाना आपकी जो मौलाना है मौलाना हाँ, इसमें मौदूदी की किताबें हैं। जो आप बोले वो मैं खोल देता हूँ। मौलाना मौदूदी, अच्छा, मतलब मौलाना मौदूदी कब के स्कॉलर हैं सर, जरा बताएंगे? अब ये हाल की है, हाल के हैं? हाल की है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा ठीक है, हर चीज नहीं सुने उन्होंने मैं। क्लियर की है। हाँ ठीक है ना, कोई मसला नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं मौलाना मौदूदी की भी लाऊंगा, कोई मसला नहीं, अभी ले आऊंगा स्क्रीन पर। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या आप मौलाना मौदूदी साहब की, हालांकि मौलाना आप कह रहे हैं उनको ओके, बाकी लोग तो उनको जो है ना गुस्ताख रसूल और जो है ना वो पता नहीं कौन कौन से उनके ऊपर फतवे लगाते हैं। इवन उनके बहुत सारी मस्जिदों में तो उनके मानने वालों को नमाज भी नहीं पढ़ने देते, आप अच्छे से जानते हैं। वो और जाहिल उनको भी जाहिल नमाज लोग हैं, पढ़ने की इजाजत नहीं। वो जाहिल मुल्ले हाँ, हैं। तो ये अब आप मुसलमान तय करेंगे कि कौन जाहिल है कौन आलिम है। ये आपको आपस में तय करना है। नहीं अब नहीं, कुरान तय आपस करेगा, में आप लोगों कुरान तय करेगा कौन जाहिल है कौन मुसलमान है। वो कुरान कुरान तय से करेगा। जो कुरान सुन ले मेरी बात। अब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का मुस्तकबिल और मुसलमानों की जिहालत और इल्म का पैमाना वो कुरान तय करेगा जो खुद मोहताज है अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए मुफस्सिरीन का। जी यही आप कह रहे हैं? जिस कुरान को खुद उन्हीं मुफस्सिरीन की जरूरत है, जो कुरान की आयतें उन्हीं मुफस्सिरीन की मोहताज है अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, जो उन्हीं के बारे में वो खुद फैसला करेगा कुरान। शाबाश, सुभान अल्लाह आपकी बातों के लिए। ये ये मेरी बात, हम हर मुफस्सिरीन के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। ओके, तो मैंने आपसे पूछा हाँ, कि मैं कौन सा स्कॉलर ले आऊं, आपने कहा मौदूदी साहब को खोल ले। मैं मौदूदी साहब को खोल लेता हूं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात ईमानदारी से बताएंगे आप, पूरी ईमानदारी से, क्या आप मौदूदी साहब की सारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि उन्होंने जितनी भी बातें कही वो सब सही हैं? जी, उन्होंने तर्जुमा जो किया है बहुत आसानी से तर्जुमा किया है, मैं और ये पूछ तफसीर रहा बहुत हूं आसान उनके समझने के लिए हर दी है। ट्रांसलेशन। उस मामले में हाँ मैं वही कह उनको रहा हूं, उनके वो मानता हूँ। उनकी हर ट्रांसलेशन से, तफसीर उनकी तर्जुमा हर उनका बहुत तफसीर से। आसान है, ज्यादा डिटेल में भाईजान, नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं भाईजान, है। भाईजान, मैं हाँ आपसे वही तो पूछ रहा हूं। उनकी हर तफसीर से, उनकी हर एक्सप्लेनेशन से आप मुत्तफिक हैं, हाँ या ना जवाब दें। हाँ, बिल्कुल हूँ मैं। पक्की बात है, भागना नहीं फिर बाद हाँ में बदल नहीं जाना कि इसको नहीं मैं मानता। जी, कुरान और हदीस सोच ले, पे। अगर मैं नहीं, अगर मैं अभी आपको कोई रेफरेंस पेश करूं मौदूदी साहब का किसी चीज के बारे में कि यहाँ पे वो ये कहते हैं
آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے, آپ اس کا انکار نہیں کریں گے پھر, کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ ساری چیزیں مانتے ہیں. سوچ لیں ایک بار پھر سے. سنیے میری بات, آپ ایسے گھوڑے پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کر سکتے, علم کی بات ہے. اگر ان کی بات قرآن حدیث سے اگر ٹکراتی ہے تو ہم کیوں مانتے؟ ہم سب سے اوکے, بڑے جو ویری گڈ, بہت ہی انہوں اچھی تھے اپنے ایکسپلینیشن, حنفی بہت ہی بہترین. نہیں نہیں, امام بہت حنفی, امام حنفی جو تھے, ایک منٹ نہیں لیتا ہوں, نہیں, امام ایک منٹ حنفی لیتا جو ہوں, ذرا ہے, ایک سپر چیٹ لے لوں, سنو ایک منٹ, سنو نا سبیر بھائی. آتا ہوں آپ کی ٹھیک بات ہے پہ ٹھیک آتا ہوں, ایک سپر چیٹ لے لوں. ٹھیک ہے, باسو جی نے 1000 روپیز کا کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا ہے, کیا ہوگا اگر کبھی عرب اپنی پہلی ریلیجن پیگنزم میں واپس جانے کی ٹھان لے, اس میں سے برائیاں ہٹا کر پیگنزم واپس سے اپنا لے, تو مسلمان کیا کریں گے؟ کیونکہ ورکش, جل, وایو وغیرہ کو سر جھکا کر دھنیہ واد کہنے میں بھی ایشور کی ہی عبادت ہوتی ہے. بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں. ہیلو ہیلو ہلو ہلو, جی شاید میرے آواز خیال آواز میں امیر کی آواز آواز رک گئی. جی آواز رک گئی ان کی. ہاں. تھوڑا 2 کچھ منٹ پھر 2 منٹ آ جائیں گے, وہ آ جائیں گے. جی ضرور آئیں گے, ضرور آئیں گے. کوئی خوشخبری دینا چاہتا تھا. ہیلو, اب آ رہی ہے ہاں میری آواز؟ جی آ آ رہی رہی ہے, ہے. آ رہی ہے. سوری, ہلو وہ میں علی. اصل میں بیک گراؤنڈ میں میرا کام نہیں کرتا, وہ بیک گراؤنڈ چلا گیا تھا میں. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا, ابھی میں جو بات کر رہا تھا, میں یہ کر رہا تھا کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ عربوں نے جو ہے اپنے آپ کو ریفارم کرنا اور سیکولر بننا شروع کر دیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہے کانسرٹ بھی کرائیں گے, ہم سلمان کی تشریف بھی ہلوائیں گے یہاں پر عرب میں, ہم جسٹن بیبر کو نچائیں گے بھی, گوائیں گے بھی, ایشوریا رائے کو بھی گھمائیں گے, جیکلین فرنانڈیز کو بھی گھمائیں گے, ہم مندر بھی بنائیں گے, اور ہم وومن کو جو ہے نوکری بھی دیں گے, اور وومن کو ڈرائیونگ لائسنس بھی دیں گے. تو انہوں نے تو ریفارم کرنا شروع کر دیا اپنے آپ کو. پر یہ چائے سے گرم کیتلی اتنی گرم ہے کہ یہ آج بھی 1400 سال پہلے کی طرح گدھے پر چلنا چاہتے ہیں, اور گدھے پر بیٹھ کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورج گندے کا پانی کے کچڑ میں جا کر کے ڈوب جاتا ہے, اور یہ کہنا چاہتے ہیں زمین گول نہیں بلکہ فلیٹ ہے, اور یہ کہنا چاہتے ہیں زمین ساکن ہے, وہ ہلتی نہیں ہے, وہ موومنٹ نہیں کرتی. اور یہ نہیں ماننا چاہتے کہ سورج زمین سے بہت بڑا ہے, اور یہ نہیں ماننا چاہتے کہ سورج کی جو خلقیت ہے, اس کی جو تخلیت ہے, وہ پہلے ہوئی ہے, زمین بعد میں بنی ہے. یہ پہلے زمین کو بنائیں گے, پھر اس میں پہاڑ گاڑیں گے, اس کے بعد اس میں سبزہ اگائیں گے, اس کے بعد اس میں کھانے پینے کی چیزیں پیدا کریں گے, پھر اس کے بعد آسمان کی طرف جائیں گے, پھر آسمان اور سورج بنائیں گے. یہ آج بھی اسی زمانے میں جینا چاہتے ہیں بر صغیر کے مسلمان, اور ہاں, اسی یہ تھیوری بات کے ساتھ برابر جینا ہے. چاہتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ ان آپ سب کے کا سپر چیٹ کا باسو جی. پنکج جی نے 101 روپیز کا کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا, جے ہند سمیر بھائی. جی جے ہند جی. تو میں نے ابھی, آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے انڈین مسلم صاحب, آپ نے کہا ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث سے ٹکرائے گی اس کو نہیں قرآن اور مانیں سنت, گے آپ. قرآن اور قرآن سنت, حدیث نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کیا؟ قرآن اور سنت کے بیچ میں کے میں کہہ رہا وقفے کو ہوں حدیث کہتے ہیں. حدیث, اچھا ساری سنت کو حدیث کہتے ہیں. قرآن اور سنت, قرآن آپ جو یہ حدیث قرآن, ارے نہیں میرے نہیں, جو بھائی حدیث قرآن کو اچھا فالو ایک منٹ, کرتی, سنیے, ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے, حدیث آپ نے قرآن کو مجھے فالو کرتی. دو بار یہاں ٹوک دیا قرآن حدیث کہہ کر کے. اب میں آپ سے اس کے بارے میں سوال کروں گا, لیکن بعد میں, لیکن ہمارا ٹاپک بڑھ جائے گا اگر اب اس پہ سوال کروں گا. قرآن اور سنت اور حدیث میں آپ سے آپ کی جو ہے ایکسپلینیشن پوچھوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ, حدیث کیا ہے, سنت کیا ہے, لیکن ابھی اس پر نہیں جاتا تاکہ میرا ٹاپک نہ بھٹکے. اب میں پھر سے میں ٹاپک پہ آتا ہوں, اس لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں فی الحال سنت. ٹھیک ہے, آپ کی بات بڑی کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ قرآن اور سنت سے جو چیز ٹکرائے گی اس کو نہیں مانیں گے, اس کے علاوہ سب کو مانیں گے. تفسیر ابن کثیر کی یہ انٹرپریٹیشن قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے, ثابت کر دیں اس کو, کوڑے کے ڈبے میں ڈال دوں گا اٹھا کر کے, چلے ثابت کر دیں کہ یہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے, قرآن اور سنت سے ٹکرا رہی ہے. آپ نے اس کا انکار کیا, آپ نے کہا ویسے نہیں مانتا. یہ کون سی آیت سے اور کون سی سنت سے ٹکرا رہی ہے جو اس کو میں نہیں مانوں؟ کم آن جواب دیں. اس میں جو واقعات, اس میں جو ہسٹوریکل واقعات ہے وہ من گھڑت ہے بہت سے. میں یہ کہہ رہا اتنا ہی ہوں کافی اس یہ کے والا واقعہ, میں کہہ رہا ہوں یہ والا واقعہ, سب کی چھوڑ دو, اور کی کون بات نہیں سا؟ کر رہا ہوں میں, اس والے واقعے, میں زینب والے واقعے کی بات کر رہا ہوں. زینب کے بارے میں جو تفسیر ابن کثیر لکھ رہے ہیں
وہ قرآن کی فلاں آیت سے اور نبی کی فلاں سنت سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا، مجھے وہ بتا دیں. آپ ڈائریکٹ آیت پہ بات کیجیے نا میرے سے، آپ تفسیر میں کیوں جا رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا کیا ہے وہ مسئلہ. ڈائریکٹ آیت پہ جب میں نے بات کی، آپ نے کہا کہ آپ نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. میں نے کہا صحیح انٹرپریٹیشن بتا دے. صحیح آپ کے پاس ہے نہیں. صحیح کیا ہے؟ ہاں تو میں وہی بتا رہا اگر ہوں آپ کو. ہاں ایک منٹ چلیں، اب اسی پہ بات کرتے، آیت پہ بات کرتے. یہ آ گئی. سوال ہی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ سوال کیا ہے؟ نہیں ایک منٹ، یہ ہاں سوال آپ کو میں بھی سمجھا دیتا ہوں. یہ ایک ہے، ایک منٹ ذرا پہلے میں اس سورہ احزاب کی 36 پہ جاؤں. یہ ایک کھلی ہوئی ہے، سوری 36. یہ ہے انٹرپریٹیشن پوری. اوکے جی، اس پہ بعد میں جاتے ہیں، صرف آیت پہ رہتے ہیں اور ترجمے پہ. اوکے سر، اتنا ہی چاہیے آپ کو؟ آیت اور ترجمے پہ رہتے ہیں. یہ 36 ہے اور یہ ہے آپ کی 37. تو 37 کو پہلے ڈسکس کریں گے. 37 آپ کے سامنے اسکرین پر آ گئی. یہ آیت ہے، اس میں مجھے انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن آپ سمجھائیں اس آیت کو پڑھ کے. وَإِذْ تَقُولَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِهِ وَتُخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تُخْشَوْا. اس آیت کا ایکسپلینیشن آپ کریں گے. کیا کہتی ہے یہ آیت؟ کریں سر. میں نے آپ کو کہا ہیلو، آواز آ رہی میری؟ بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. ہیلو، بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. بولیں. جی آپ ہے نا اس آیت کو مودی جی کی ترجمے میں لائیے اور جی اردو میں پڑھی. آپ کا سوال کیا ہے؟ مجھے ٹائم الجھائیے مت. آپ کا نہیں، سوال کیا ابھی ہے؟ آپ نے مجھے یہ کہا. ترجمے پہ ایک وہ میرے کو بتائیے پہلے. آپ پڑھ منٹ رہے، ایک منٹ. ہیلو، آپ میری ہے نا، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ انڈین مسلم ڈائریکٹ صاحب؟ ترجمے پہ آئیے، مودی جی کا ترجمہ لائیے. اب میں آپ کو روکتا ہوں. یہاں ابھی آپ نے یہ کہا میں سمجھ نہیں رہے کسی میری بات. تفسیر پہ نہیں، آپ نے کہا میں کسی تفسیر پہ نہیں جاؤں گا، کچھ پہ نہیں جاؤں گا، صرف قرآن پہ رہوں گا. صرف قرآن آپ کے سامنے، کسی کا بھی ترجمہ میں نہیں دکھا رہا. آپ ترجمہ کریں گے، کریں. ارے صاحب، ترجمہ تفسیر میں فرق ہے کہ نہیں؟ ترجمہ تو لینا ارے پڑے گا تو نا بھائی مودودی کا مودی جی ترجمہ سے. تم ایسے کیسے نکالو، بات کر رہے ہیں؟ پڑھو، مجھے ترجمہ بتاؤ، ایکسپلین کرو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں آیت تمہارے سامنے ہے، سورہ الاحزاب، سورہ نمبر ہاں تو آپ کا سوال، 33 کی آیت نمبر 37. آپ کا جو سوال ہے اس بھی جواب ہے. ہاں آپ کا سوال اسی میں جواب ہے. آپ کا سوال کیا ہے اس پہ؟ میرا سوال یہ ہے، جناب رسول اس اللہ نے آیت پہ آپ کا اپنے، سوال کیا ہے؟ آپ کے ہاں کانوں میں کوئی پرابلم ہے؟ مشین یوز کرتے ہیں کیا آپ؟ اگر کرتے ہیں تو وہ لگا لے، شاید لگی ہوئی نہیں ہے آپ کے کانوں میں. میں سوال ہی بتا رہا تھا جب آپ بیچ میں روک کر کے مجھے سوال پوچھ رہے ہیں. اوکے، آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں سوال بتا رہا ہوں، تو آپ سوال سن لیں. اب میرا سوال یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث اور زید بن محمد کی بیوی زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ جواب پلیز. طلاق ہونے کے بعد کیا. طلاق انہوں ثابت نے کریں اس آیت سے. اس آیت سے طلاق اپنے ثابت کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس آیت سے طلاق ثابت کریں کہ زید نے طلاق دی. چلے پہلے طلاق پہ ہی بات کر لیتے ہیں، پھر آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، طلاق کے بعد آگے جائیں گے. اب پہلے طلاق ثابت کریں قرآن کی آیت سے. جب اس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بالکل انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میں نے سمجھ لی. ہاں وہ میں نے سمجھ لی. طلاق ہونے کے بعد ہی ابھی نکاح ہوگا نا. ابھی نہیں، ہیلو، کسی سے کوئی ابھی نکاح کر رہا انڈرسٹینڈنگ. تو طلاق ہونے کے بعد ہی کرے گا نا. بغیر طلاق کے نکاح کا ہوتا کیا؟ نہیں رکو میرے پیارے بھائی. بغیر طلاق کے ابھی نکاح ثابت جائز ہے کرتے کیا؟ ہیں مجھے تمہارے. بتائیے. یار رک جائیں یار میں ثابت کر رہا ہوں طلاق. ابھی شادی کی طلاق سے نہیں، تم نہیں کر سکتے، رسول اللہ کر سکتے ہیں. ابھی دکھاتے ہیں کیسے بنا طلاق کے ہوا ہے نکاح. ٹھیک ہے، ابھی ثابت کر دوں گا بنا طلاق کے ہوا ہے. اوکے، دوبارہ پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ. بغیر طلاق کے نکاح ارے ہوتا میرے بھائی یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، بیان القرآن ڈاکٹر. یار اس کا منہ بند کریں تاکہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. انڈین مسلم صاحب، آپ کو اپنا رکنا ہوگا اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ. اگر آپ سنیں گے نہیں، صرف بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. میں یہاں پہ ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں قرآن کا. کیا لکھتے ہیں بیان القرآن کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد، اور آپ کو میں اس سے ثابت کروں گا کہ طلاق نہیں ہوا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا ہے کہ طلاق ہوا ہے. پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. اب یہاں پہ لکھتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا، یعنی اسے مسلمان بنایا اور وہ یتیم تھا، اسے آپ کی سپردگی میں دیا، اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، یعنی کہ آپ نے اس کو یتیم کو اپنا بیٹا مقرر کیا تھا اور اپنا نام دیا تھا. تو جب آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، یعنی کہ آپ دل میں یہ بات چھپا کے رکھے تھے کہ مجھے زینب سے نکاح کرنا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. اوکے، نہیں تو غلط اب بات یہاں ہے، پر غلط بات ہے، یہ غلط بات آتا ہے، ہوں اس پہ بھی، وہ میرا پوائنٹ نہیں ہے، یہ اوپر ہی غلط رہتا بات ہو رہی ہوں اوپر. ارے بھائی دوسرے ٹاپک پہ نہیں لے کے جاؤں مجھے، ایک ہی ٹاپک پہ رہوں گا، صرف طلاق پہ. اوکے. اور اے نبی، جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ زید بن حارث نے آ کر کے آپ رسول اللہ کو یہ کہا تھا کہ اے نبی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، لہذا آپ اس سے نکاح کر لیں. دے دیتا ہوں، دے دوں گا اس میں اور دے دیا اس میں فرق ہوتا ہے. آپ دے دیا ثابت کر دیں، میں نے دے دوں گا ثابت کر دیا. کم آن، ثابت کریں. یہاں تک ثابت کریں کہ طلاق دے دیا. ہلو؟ جی یہاں تک ثابت ہاں، کریں کہ طلاق دے نبی دیا. نے جب نکاح کیا تو طلاق کے بعد ہی نکاح کیا نا. اوکے، نبی نے جب اب نکاح مزیدار کیا تو پوائنٹ طلاق کے اسی بعد آیت کیا سے، ہوگا نا. اب مزیدار پوائنٹ اسی آیت سے، اگر طلاق دے دیا تو رسول اللہ کیوں کہہ رہے اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو؟ طلاق کے بعد کیسے رکھے گا وہ؟ نہیں زید کو کہا تھا اپنی بیوی اپنے پاس رکھو. ہاں تو طلاق کے بعد آپ کیوں سمجھ کہا رہے رکھو؟ کہ طلاق کے ابھی بعد کیسے رکھے گا وہ؟ ہلو، طلاق کے بعد کیسے رکھے گا طلاق کے وہ؟ پہلے کہا تھا رکھو، طلاق کے پہلے کہا تھا ہاں رکھو. تو یہاں تک طلاق نہیں ہلو ہوا ہے، سمیر، مانتے ہو؟ مانتے ہو یہاں تک طلاق طلاق کے نہیں پہلے ہوا ہے؟ کہا تھا رکھو تو اس نے نہیں رکھا، اس نے نہیں رکھا. زید حارث نے نہیں اوکے، رکھا، طلاق اس کے نے پہلے سنو کہا تھا. سنو اس نے بعد میں جب طلاق، وہی طلاق تو ہو کہہ رہا گیا ہوں، تو وہی تو کہہ رہا ہوں پیارے بھائی، اس نے طلاق دے دیا، یہ مجھے بتایا اس آیت کے اندر کہاں ہے؟ او ہاں تو حضور نے جب نکاح کیا طلاق کے بعد ہی کیا ہوگا نا، انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کو کیا انڈرسٹینڈنگ کہتے ہوگا ہیں. میں، کیا ہوگا میں اور کیا میں بڑا فرق ہوتا ہے پیارے بھائی. کیا ہوگا پہ نہیں چلتا میں چلتا ہوں ہاں تو کیا ہے. ہی نا پھر. ریفرنس پلیز. ہاں کیا ہے اسلام میں، شریعہ میں کسی کو طلاق دیے بعد ہی نکاح کیا جاتا ہے، ورنہ وہ حرام ہو جاتا ہے نکاح. اسلام میں تو کیا جاتا ہے، شرع میں بھی کیا جاتا ہے، آپ کو اتنا پر معلوم اس نہیں، آیت میں چھوٹے نہیں بچوں کو کیا گیا، یہ مدرسے اس کا آیت میں نہیں کیا گیا. اور تمہاری ہلو مجبوری یہ ہو گئی. آپ مزے کی ہلو بات یہ ہے آزاد آپ جی رانگ کہ پوزیشن کر اس رہے ہو بھائی کا. کی مجبوری یہ ہاں، ہو آپ گئی، اب یہ رانگ تفسیر پہ بھی نہیں جا نہیں. سکتا، اب یہ تفسیر پہ بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے منع کر دیا اس کو پہلے ہی. آپ جی آپ ایک رانگ منٹ انٹرپریشن کر رہے ابھی. ہیں. ہاں صحیح ہے، آپ رائٹ پہ جا رہے ہیں. جی ابھی تو طلاق کی بات چل رہی تھی، آگے نکاح بھی ہونا ہے ان کا، وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. چلے تو طلاق کے لیے آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ نہیں، نے طلاق اپنے منہ کے بولے بعد ہی نکاح ایک ہوتا ہے. منٹ یار سوال کیوں نہیں سنتے ہو تم؟ جب بھی سوال کرتا تو بھی بولنے لگتے بیچ میں. اب آپ اگلا کے سوال کان میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ بولیے. رسول اللہ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، چلے میں نے ایک منٹ کے لیے یہ بھی مان لیا، حالانکہ یہ ثابت نہیں کر پایا، لیکن ایک منٹ کے لیے یہ بھی مان لیا کہ چلو طلاق دے دیا، پھر نکاح کیا، کیوں کیا؟ وائی؟ ریزن کیا ہے؟ سمیر بھائی نکاح اس کا کب ریزن کیے؟ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو. ہلو آواز آ رہی میری؟ ہیلو ہاں آ جی، رہی ہے. اللہ نے رسول آواز آ اللہ رہی؟ کا نکاح کیوں کیا؟ آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جواب دے دے پلیز میرے بھائی، ریزن بتا دیں کیا ہے. اللہ کے رسول نے جب ان کا طلاق ہو گیا تھا تو اب کمیونٹی کیا کہے گی، کیونکہ رسول اللہ نے وہ رشتہ لگوایا تھا، لیکن جب طلاق ہو گیا تو ذمہ داری رسول اللہ کی تھی کہ اب وہ بچی کا کیا ہوگا. اور وہ بچی منہ بولی بیٹی نہیں تھی رسول اللہ کی، وہ بہو منہ بولے بیٹی کی بہو تھی، وہ غیر محرم تھی، اس لیے اوکے انہوں نے نکاح کیا اس سے. اوکے سمجھے بات؟ ایک منٹ سمجھے بات؟ ایک منٹ سمجھا رہا ہوں نا آپ کو، میں تو سمجھ گیا، اب آپ کو سمجھا رہا ہوں. رسول اللہ کو فکر ہو گئی کیونکہ زید نے بنا وجہ ہی غصے میں آ کر کے کھانے میں نمک کم ڈالا تھا زینب نے، یا کپڑے وپڑے صحیح سے نہیں دھوئے ہوں گے، یا سیٹسفائیڈ نہیں کر پا رہا ہوگا زید، اس وجہ سے اس نے کہا زینب نے دیکھو وہ کامیڈی الگ ہے. میں تمہیں کر رہا ہوں بیک سٹیج کیونکہ تمہارے اندر سننے کا مادہ نہیں ہے. جب میں بولتا ہوں تبھی تم بیچ میں بولتے، میں نہیں بولتا.
اب میرا مکمل جواب سنو گے تو میں آپ کو اسٹریم پہ رکھوں گا, نہیں تو بہت لوگ آگے ویٹ کر رہے ہیں, ان کو لے لوں گا جناب. میرا اپنا ٹائم برباد نہ کریں. 2 سپر چیٹ پڑھنے تھے, اس کے بعد آتا ہوں آپ کی بات کے اوپر. یودھا WRG نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا ہے, جن کی سوچ گھٹیا ہے وہ ان کو کرموں کو جائز مانتے ہیں. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا نا آپ نے, اب پھر دیکھو گے آپ دوبارہ, کوئی دقت نہیں, ابھی دکھاؤں گا میں آپ کو. پیچ سلائڈ جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا ہے, جھارکھنڈ کی انکتا کو شانتی نہیں, انصاف چاہیے. سر ہر ماں بہن کو, چاہے وہ انکتا ہو, چاہے وہ جمیلہ ہو, چاہے وہ ثانیہ ہو, چاہے وہ نربھیا ہو, اور چاہے وہ آصفہ ہو, ہر بیٹی کو اس کا مذہب دیکھے بنا انصاف ملنا چاہیے. آواز بلند کرو اپنی ماں بہن بیٹیوں کے لیے. مذہب ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا, مسلمانوں کے لیے کرتا ہے. ہم انسان ہیں, ہمارے لیے سب انسان ہیں, ہم سب کو اپنی ماں بہن بیٹی برابر مانتے, سب کے لیے آواز برابر بلند کرو. جی اب آپ کے پوائنٹ پہ آتا ہوں. جناب انڈین مسلم صاحب, آپ نے یہ کہا کہ رسول اللہ اپنی غلطی کی وجہ سے, زید نے اپنی مرضی سے, رسول اللہ کا کوئی قصور نہیں تھا اس کے اندر, رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا زینب کو دیکھ کر کے سبحان اللہ یا مقلب القلوب, سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے, میرا دل تجھ پہ آ گیا حسینہ. یہ بالکل نہیں کہا تھا یہ اللہ کے کامیڈی رسول ہے, نے. اسی لیے اللہ نے, غلط بات ہے. اسی لیے اللہ نے یہ کہا قرآن کے اندر کہ اور تم دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. تم دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. تم دل میں چھپا کر کے بیٹھے تھے میں زینب سے نکاح کر لوں, اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, حالانکہ تم کو چاہیے تھا کہ تم اللہ سے ڈرو, اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے بھیا. اس لیے ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے جب زید اس کو طلاق دے چکا تو ہم نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا, تمہاری بیوی بنا دیا ہے اس کو. یہ رہا آپ کے رسول اللہ کی چاہت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن میں. اب آگے چلتے ہیں. کسی بھی وجہ سے اگر زید نے طلاق دے بھی دیا تھا اس کو, اور وہ یتیم تھی آپ کے مطابق, جو کہ جھوٹ ہے سب سے بڑا, کیونکہ اس کا باپ مکہ کا بہت بڑا سردار تھا, وہ زندہ تھا, اور اس وقت وہ زندہ تھا, پھر بھی آپ کے رسول اللہ اس کے باپ کے بقدر تھے. کیونکہ ہمارے یہاں انگلش میں ڈاٹر ان لو اور ہندی میں پتر ودھو یعنی کہ بیٹی مانا جاتا ہے اپنے بیٹے کی بیوی کو. تو اس کو آپ کے رسول اللہ نے بیوی بنانا پسند کیا, بیٹی بنا کے رکھنا پسند نہیں کیا. اس کا نکاح کسی اور اچھے انسان سے کرنا پسند نہیں کیا. کیوں؟ وائے؟ انہوں جو جواب دیے سمیر بھائی, 1 منٹ تھوڑا رکیے. انہوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا نکاح کیا تھا زید کے ساتھ, اس لیے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے نکاح کیا. تو کیا یہ ریزن قرآن بھی یہی ریزن بتاتا ہے کہ کس لیے شادی کی ہے؟ جو پریشر آ رہا نا, رسول اللہ جو پریشر میں سر پریشان تھے 1 نا, منٹ, میں سمیر وہی اللہ سر نے میں ڈیبیٹر نہیں ہوں, میں ڈیبیٹ نہیں کروں گا. میرا سوال ہے کہ جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے وہی ریزن قرآن بھی ایکسپلین کرتا کیا کہ کیوں نکاح کرا گیا؟ اس کے اندر تو دوسرا بالکل ایکسپلین نہیں. قرآن کیا ایکسپلینیشن کرتا ہے وہ اس کی آخری آیتوں میں آپ کو ملے گا کہ ہم نے, اور ایک سوال, ہلو جی سر, نہیں پہلے میں اس کا جواب دے دوں آپ کو کہ کیوں کیا ایکسپلینیشن دے رہا, پھر آپ اگلا سوال کر لیں. یہ کہہ رہا ہے قرآن ایکسپلینیشن یہ دے رہا ہے کہ اب دیکھیے کہ ہم نے اس کو آپ کی جوزیت میں دے دیا تاکہ کا مطلب ہوتا ہے ریزن. کیوں دیا؟ ریزن. اب قرآن کیا ریزن بتا رہا ہے بھائی صاحب کے برعکس, ان کے الگ. وہ یہ بتا رہا ہے تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے, جبکہ وہ اس سے اپنا تعلق کاٹ لیں. تو یعنی کہ صرف رسول اللہ کے سامنے ایسا معاملہ تھا تو انہوں نے کر لیا, ایسا نہیں ہے. دنیا کا ہر مسلمان اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اور اپنی منہ بولی بیٹی سے جب چاہے جیسے چاہے نکاح کر کے ڈنگ ڈونگ کر سکتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جی اگلا سوال. جی میرا دوسرا سوال یہ ہے, یہ سبحان اللہ. ایک منٹ سر, میں یہ آخری بات رکھ رہا ہوں میری. 1 منٹ سر, مائک میں بند کر رہا ہوں آپ کا. آپ 1 منٹ رکیے. میرا جو سوال ہے آپ کی بات کے اوپر سمیر بھائی سے. سمیر بھائی یہ جناب کہہ رہے ہیں جب طلاق کی باری آ رہی ہے, آپ کہہ رہے طلاق نہیں دیا تھا, طلاق دینے کی بات ہو رہی تھی, اور یہ جناب کہہ رہے طلاق دیے بغیر نکاح نہیں ہوتا.
शरीयत में तलाक दिए बगैर निकाह नहीं होता, तलाक दिया होगा तभी तो निकाह होगा। तो मेरा सवाल ये है कि शरीयत में निकाह भी दो गवाहों की बुनियाद पर होता है, तो निकाह हुआ अगर नबी से तो वो दो गवाह कौन थे? पहला गवाह जिब्रील अलैहिस्सलाम, दूसरा गवाह अल्लाह। जी थैंक यू सो मच। जी करती जी, आप डिबेट करें। जी सर, अब मुझे आप ये बताएं, जो रीजन आप दे रहे हैं, कुरान तो उसके अलग ही कुछ और बात बता रहा है। तो अब अगर मैं मुसलमान हूं, मेरा मुंह बोला बेटा है, उसकी बहू पे मेरा दिल आ गया, तो मैं उससे निकाह कर लूं तो गलत करूंगा कि सही करूंगा? मुझे कुरान ने इजाजत दे दी। बेटा अगर जी। तलाक देता है तो वो गैर महरम हो जाती है। गैर महरम, ओके, तो मैं उससे निकाह कर सकता हूं कि नहीं? आया ना? बिल्कुल कर सकते हैं, आप क्यों गैर महरम है ना। ओके ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल जो कि मैं सारी दुनिया के मोमिनों को देता हूं, आपको भी देता हूं प्यारे भाई। पहले आपका प्यारा सा चेहरा जरा सामने लाऊं मैं, सोलो लेआउट में आ जाएं आप। मोहतरम, आपका इस्तकबाल है। मैं जरा ये भी हटा दूं, नहीं चाहिए मुझे कंट्रीब्यूशन, आपकी बात चाहिए। ओके, इंडियन मुस्लिम साहब, एक बोलिए। 2 साला, 3 साला, 4 साला या 5 साला बच्ची को आपने गोद लिया, एडॉप्ट किया, अपनी बेटी बनाया, बेटी बना करके पाला। लेकिन जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि मुंह बोला सगा नहीं होता, तो वो सगी नहीं थी। जब वो जवान हुई, आपका दिल आ गया, आपका दिल किया कि मैं इससे निकाह कर लूं, वो निकाह जायज होगा इस्लाम में कि नहीं होगा? नहीं होगा जायज। वो मेरी नियत बेटी की थी ना, बेटी के साथ ओके। मुंह बोली जब मैंने नियत कर लिया हूं, बेटा और अल्लाह को बेटी, गवाह बना बेटा दिया और हूं, बेटी, ना तो ना, मेरी सुन ले बेटी मेरी है। बात। अब मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले। कुरान में एक इसका जिक्र नहीं है। आपकी बेटी, आप समझ रहे हैं मेरी इंटरप्रिटेशन बात को? नहीं चलेगी, वो मेरी इस्लाम बेटी और रहेंगी। शरियत चलेगा। वो मेरी बेटी इस्लाम और रहेंगी। शरियत से साबित करें कि नहीं होगा निकाह, इस्लाम और शरियत से साबित करें कि निकाह नहीं होगा, करें। मुंह बेली बेटी से निकाह नहीं होता। दुनिया के किसी भी मौलवी को यहीं बैठे हुए कॉल लगाएं, यहीं बैठे हुए इसी स्ट्रीम पर, और उससे ये कहलवाएं कि निकाह नहीं होगा। मैं अपना चैनल बंद कर नहीं दूंगा, होता खुदा की बिल्कुल, कसम, क्योंकि कलमा आप- पढ़ के उठूंगा। मैं कह रहा हूं, इतना बड़ा चैलेंज दे दिया आपको, कलमा पढ़ के उठूंगा, स्ट्रीम बंद कर दूंगा। दुनिया के किसी भी मौलवी को कॉल लगा करके पूछे निकाह होगा कि नहीं होगा, पूछे, लगाएं अभी कॉल स्पीकर पे डाल के। या तो दुनिया के किसी भी मौलवी को पूछे, या कोई हदीस दे, कोई सुन्नत दिखाएं, कोई कुरान की आयत दिखाएं, कोई तफसीर दिखाएं, कोई रिवायत दिखाएं, कोई कुछ भी दिखाएं, कुछ भी दिखाएं इस्लाम का कि नहीं होगा निकाह। मुझे दिखाएं, आपने दिखाया, ये चैनल अभी बंद, और मैं मुसलमान, दिखाएं। बज गया गिटार। मेरी नियत खराब नहीं होगी, मेरी नियत खराब नहीं होगी, मेरी बेटी रहेगी। नहीं, तुम्हारी नियत का मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी नियत की बात, मैं तुम्हारी नियत की बात ही नहीं कर रहा। मैं चलो मसला है। चलो चलो चलो, ओके नियत ठीक का है, मसला तुम्हारी है। नियत, ओके, मान लिया, 1 मिनट रुक जाए। अमृत भाई ने 40 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए लिखा है, अनुज बंधु भगिनी सुत नारी सुनु 60 कन्या समयचारी। सर, इस श्लोक का जो है मीनिंग भी दोबारा दूसरे कमेंट में लिखे, मैं उसको पढ़ूंगा। अब प्यारे भाई, आपने कहा कि आपकी नियत खराब नहीं होगी, तो आप जो है बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। आपको हटा देता हूं, ठीक है सर, मुझे ले आता हूं मैं। लीजिए जनाब, मैं तो बुरा हूं, आप तो अच्छे, मैं बुरा हूं। मैंने एक 4 साल की बच्ची को गोद लिया, और मैंने गोद लेने के बाद उसको पाला पोसा, बेटी बना करके बड़ी हो गई, मेरा दिल आ गया उसके ऊपर, मुसलमान हूं मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूं। मैं कहता हूं कि मुझे अब इससे निकाह करना है, मैंने उससे निकाह कर लिया, वो निकाह नहीं हुआ, दुनिया के इस्लाम के किसी भी रेफरेंस से, किसी भी मौलाना से मुझे साबित कर दे, इस्लाम कबूल कर लूंगा। वो निकाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी नीयत जो है, आप नहीं कर सकते निकाह उससे। मैं तो करूंगा, मैं तो कह रहा हूं कि मैं करने को तैयार हूं ना, मैं करने को तैयार हूं, आप गलत साबित करें, आप गलत साबित करें। आप ये साबित करेंगे मुझे रेफरेंस के साथ, आपकी दलील नहीं चलेगी। आप ये साबित करेंगे कि वो निकाह नहीं होगा, ये भी मुझे चाहिए, कुरान, सुन्ना, तफसीर, जो आपके पास ऑथेंटिक रेफरेंस हो इस्लाम का, वो मुझे दें। या फिर किसी मौलाना को कॉल लगा करके पूछे, हजरत मुफ्ती मोहम्मद फला फला साहब, या मौलाना फला फला साहब, या हाफिज कारी साहब,
ये एक आदमी बैठा है मेरे पास जो ये कह रहा है कि अगर मुंह बोली बेटी के साथ इसने निकाह कर लिया तो निकाह हो जाएगा। जनाब निकाह होगा कि नहीं होगा उससे पूछ लें, ये सारे ऑप्शन तुम्हारे पास है, एक में भी साबित करें कि निकाह नहीं होगा। मैं अभी मुसलमान। हाँ सुनिए, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी इजाजत कैसी दी गई है कुरान वो में। इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। अब तुम जाओ, फारिग हो गए हो तुम, तुम्हारा खेल खत्म, गया, टाटा बाय बाय, खत्म। माइक इज योर आजाद जी। जी, तो यहाँ पर इनको मुफ्ती की जरूरत नहीं है, आलिम की जरूरत नहीं है, कुरान की जरूरत नहीं है, हदीस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी नीयत उसको बेटी बनाने की थी, तुमने उसको बेटी कहा, इसलिए मेरा दिल कहता है कि ये निकाह नहीं होगा। इसमें शरीयत क्या कहती है, यहाँ पर ये मोमिन ना तो खुद रेफरेंस पेश कर रहा है, ना तो किसी को कॉल लगा रहा है, क्योंकि कॉल तो हर कोई ना कोई मोमिन मौलवी का तो नंबर हर एक के पास रहता है, लेकिन नहीं लगा रहे। पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे। अरे झूठ मूठ लगा तो लो, और किसी मौलाना को लगा दिए बोल के कॉल तो बता दो कि वो भी कह रहे कि ये निकाह नहीं होगा। तो चलो कुछ मीठा हो जाए, मालूम तो था